اور حسب حال ہیں ہم غریب الدیار لوگوں کے لیے. ربائی ہے کسی وطن کے عاشق شاعر کی، اور وہ کہتا ہے کہ رات سر پر ہے پرندو مستقر مت بھولنا، رات سر پر ہے پرندو مستقر مت بھولنا، آسمانوں میں اڑو لیکن شجر مت بھولنا. رات سر پر ہے پرندو مستقر مت بھولنا، آسمانوں میں اڑو لیکن شجر مت بھولنا. ایک نئی رت کے سفر پر جانے والے قافلوں، ایک نئی رت کے سفر پر جانے والے قافلوں، اپنی مٹی، اپنے موسم، اپنے گھر مت بھولنا. میں دعوت دیتا ہوں جناب ارمان ساجد صاحب کو کہ وہ یوم آزادی کی اہمیت کی مناسبت سے تقریر کے لیے ڈائس پر تشریف لائیں. جناب ارمان ساجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے اس میں جو بات اہم ہے آج کے حساب سے وہ یہ ہے کہ آج کا دن جو ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے. بہت سارے لوگ ہیں ان کے نزدیک شاید اس دن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے ہی ایک دن ہے اور ایک کوئی خاص بات نہیں ہے، اور نہ اس کو یاد رکھنے کی کوئی خاص ضرورت ہے، نہ منانے کی، یا مختلف لوگوں کی اس میں رائے ہوتی ہیں. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اس کا منانا جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی اس کی نہ مذہبی اہمیت ہے اور نہ اس کی قوم کے لحاظ سے اہمیت ہے. اب قوم کے لحاظ سے جو لوگ سمجھتے ہیں یا ملک کے لحاظ سے یا آزادی کے لحاظ سے ان کا یہ خیال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا، ہمیں کیا ملا. ہمیں وہاں پہ جس طرح سے اس کا تاثر دنیا میں دکھایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں آزادی کا کیا فائدہ ہوا، ہمیں کیا حاصل ہوا. دوسری چیز جو ہے جو ایک اور اس نظر کے لوگ ہیں، اس فکر کے جو مذہب کی طرف ذرا زیادہ جن کو رجحان ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس قسم کے جو ہے مطلب جغرافیائی حدود جو ہے وہ نہیں بنانی چاہیے یا اس قسم کی. لیکن اگر تھوڑا سا اس کے پس منظر کو دیکھا جائے کہ جو حالات اس سے پہلے تھے، جو پاکستان بننے سے پہلے کے حالات تھے مسلمانوں کے اور جو اس کے بعد کے تھے، ان کو اگر ہم تھوڑا سا یہ رکھیں اپنے سامنے اور دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ. اگر اس میں کسی کو شک ہے کہ معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی وکیل نے یا کچھ لوگوں کی ذاتی کاوش تھی کہ انہوں نے، یا ایک ان کی ضد تھی، ایسی بات نہیں ہے. بہت وقت لگتا ہے قوموں کو جو ہے آزاد ہونے میں، وہ صدیاں روتی رہتی ہیں، وہ پستے رہتے ہیں، اور پھر جا کے ان کو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر ہو پھر ان کو وہ آزادی ملتی ہے. یہ کسی ایک کے کرنے سے نہیں ہوتا یا کسی دو کے کرنے سے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور اپنے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ خود بندوں کو چن لیتے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے جتنے مسلمانان ہند ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جمعوں کی دعاؤں میں، خطبات میں اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت مانگتے تھے، اسی طرح جیسے آج یہ ہمارے بھائی نے دعا کی ہے. اسی طرح کی دعائیں مانگتے تھے اور ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے تھے کہ اللہ اگر آج تو ہمیں آزاد کر دے، ہمیں تو انگریز کے بعد اب تو جو ہے ہندوؤں کی غلامی میں دینے والا، تو ہمیں اس ذلت سے بچا لے. یہ دعائیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ کہ 1400 سال بعد وہ نبی جس کو گزرے 14 سال ہو گئے، اس کے نام کے اوپر مختلف قومیں، مختلف لوگ جو کہ اپنی جو ہوتی ہے قومیت، جسے آپ کہیں گے نسبی قومیت، اس کی چیزوں کو توڑ کر وہ لوگ ایک جگہ کے اوپر جمع ہو گئے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. مجھے یاد آتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اپنا واقعہ بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جب ہم لوگ
آ رہے تھے اور ہم لوگ کیمپوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ دنیا میں ایک ایسا بڑا واقعہ رونما ہوا ہے. اور اب اگر تھوڑا سا سے آگے چلا گیا تو یہ دیکھیں کہ جب یہ بنا تو یہ اس مایوسی کے عالم میں، جب دنیا میں صرف چند جگہوں پہ مسلمانوں کو آزادی تھی، اس وقت یہ ایک ایسا معجزہ رونما ہوا کہ جس کے بننے کے بعد لوگ کہتے تھے کہ یہ اب نہیں رہے گا، یہ جو ہے سال 1.5 سال بعد اس کو جو ہے نگل جائیں گے، یہ خود ہی نہیں سروائیو کر سکے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں تک پہنچایا کہ آج اگر دیکھا جائے تو کئی معاملوں میں سب سے پیچھے ہے، اور کبھی دیکھا جائے تو کئی معاملات میں ایسے آگے ہوتا ہے کہ اس کے جیسا آگے ملک کوئی نہیں ہوتا، اس کے آگے اس کے جیسی قوم کوئی نہیں ہوتی. تو یہ چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا اعجاز ہے جو اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کو، جس کو ہم اسیوم کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات ہے 27 رمضان کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی. جبکہ اس سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے، جیسے آج ہمارے جو ہے وزیر قانون کہتے ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی، اسی طرح مہاتما گاندھی نے بھی بات کی تھی کہ یہ ملک بنے گا بٹ اوور مائی ڈیڈ باڈی. 1946 کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کر کے دکھا دیا، مسلمانوں کو عزت دی اور مسلمانوں کو کے ایک حصے کو، اور بلکہ اگر آپ اس کو حقیقت میں دیکھیں تو پاکستان کی جو عزت ہے وہ نہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کی عزت ہے بلکہ وہ دنیا کے باقی مسلمان، خاص طور پہ انڈیا میں رہنے والے مسلمان جو ہیں، جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، جو کچھ نہیں آ سکے تھے، اور جو باقی برصغیر میں مسلمان ہیں، ان سب کے لیے اس کی سلامتی جو ہے وہ اس کی ان کی عزت کی باعث ہے، ان کی سلامتی کی باعث ہے. تو ہمیں اس دن کو جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور جہاں تک اختلاف اس چیز میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو منائیں کیسے، تو مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس کو، یا اللہ تعالیٰ شاید ہمیں ایسے حالات پہ لے آیا کہ آج ہم اس کو اس طرح سے منا رہے ہیں کہ جس طرح سے خوشی کو منانا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی جو ہے بہتری، اور میرا خیال وقت زیادہ ہو گیا، اپنی جو بہتری ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اس ملک سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، اور اگر ہم اپنے بہن بھائیوں سے محبت کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت کر سکتے ہیں، اپنے اولاد سے کر سکتے ہیں، وہاں پہ تو ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کہ کسی ملک سے محبت کرنا شرک کیا یا ایسی باتیں کرتے ہیں. وہاں ہم بھول جاتے ہیں جب ہم ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے اپنی آخرت کو بلا کے تو سب کچھ خرید لیتے ہیں جہنم کا، لیکن جب ملک کی بات آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس سے محبت نہیں کرتے. تو ہمیں اس ملک سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ محبت جو ہوتی ہے وہی زندہ رکھتی ہے. جب ایک مریض زیادہ ایسے مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اس کا آخری وقت قریب نعوذ باللہ لگ رہا ہوتا ہے آپ کو، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی ہمت بڑھاتے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، نہ اعداد و شمار کے اوپر نیچے کر دینے سے کچھ ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے کام لینے کے لیے لوگوں کو چن لیتا ہے. یہ صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کے اندر کتنا جذبہ ہے، کتنی ہمت ہے، اور وہ اپنے آپ کو کس کام کے لیے پیش کرتا ہے. تو مایوسی والی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے ساتھ ہے، ہمیشہ رہے گا. ہم شاید ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس دن کو اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منایا کریں گے انشاءاللہ.